ہے. اینڈ آف ٹائم بڑی زبردست ایک ڈاکیومنٹری بنی، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے بنائی، اور آج کل فکشن کے اعتبار سے بھی کچھ اور بہت کام ہو رہا ہے، اور لوگوں کو اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے خاصی دلچسپی رہتی ہے. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ میں جب مر جاؤں گا تو یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہوگا، دیٹ وڈ بی دا بگننگ آف ٹائم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ لوگو آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. سارا دھوکہ ہے، یہ ہے لیکن یہ اصل نہیں ہے، یہ ڈسیپشن ہے. قرآن بھی 3 دفعہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دی دنیا کی زندگی یہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں. تو پہلا پوائنٹ، جس زندگی کو ہم گزارے ادھر یہ ہے ایک ریالٹی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ الٹیمیٹ ریالٹی نہیں ہے. اور ادھر سے ادھر ہمارا ٹرانسفر ہونا، عالم برزخ بھی، عالم قبر بھی جسے کہا جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اقرار ہم کرتے ہیں مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. دوسری بات، جب یہ اصل نہیں ہے تو ادھر بھیجا کیوں گیا ہے؟ اگر یہ ٹیمپریری ہے، یہ عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ چند روزہ ہے مگر ہے، تو پھر اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور یہ مقصد کوئی ہما شما ٹام اینڈ جیری نہیں بتائے گا، یہ وہ بتائے گا جس نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو، جسے آپ اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، اور جس نے اپنے کلام مجید میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. گئے وقتوں کا ایک شعر ہے، لیکن ہمارے پیرنٹس کو تو یقیناً یاد ہوگا، پوچھئے گا، بڑا پیارا شعر ہے. زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی بندگی کے لیے دی گئی ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، اور ایسی زندگی جو بندگی کے بغیر ہو، کل وہ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگی، ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگی. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ خالق ہے، اسی سے پوچھا جائے گا نا. میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، ہم مخلوق ہیں. آپ اور میں کریشن ہیں، تو مقصد کریٹر بتائے گا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے. اور ہر پیغمبر کی دعوت کا بنیادی نقطہ یہ رہا. سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں بھی نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کا سوا تمہارا کوئی معبود، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اگلی بات، عبادت کے تصور کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑا مسکنسیپشن ہے، غیروں کو چھوڑ دیں، اپنوں میں بھی بڑا مسکنسیپشن ہے. جب کبھی یہ بات شروع ہوتی ہے اور اس گیٹ اپ کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو اگلا ایکسپیکٹیشن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کہیں گے جی جائے نماز لے کر بیٹھ جاؤ، تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہو. بالکل صحیح باتیں ہیں، ان باتوں کی نگیشن نہیں ہے، ان باتوں کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ ٹوٹل کانسیپٹ آف عبادت قطعاً نہیں ہے. اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. اگر ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کچھ ملتا ہے؟ پیسے نہیں ملتے بھائی. ہاں، ہم انہی چکروں میں عام طور پر رہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ماں یا باپ کو شفقت کی محبت کی نگاہ سے دیکھو، ایک حج کا ثواب ملتا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 100 مرتبہ دیکھوں تو فرمایا کہ 100 مرتبہ دیکھو، تمہارے رب کے اور ہمارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اب دیکھ رہا ہوں ماں باپ کو، لیکن حکم اللہ کا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرو، تو یہ عبادت کا ذریعہ بنتی ہے بات.